سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى ملائكته المقربين وعلى حملة عرشك أجمعين وعلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورضوان ومالك وصل على الكرام الكاتبين. عزیزان محترم، یہ سوال ہے، ان کے جواب بھی پیش خدمت ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرماتے ہیں کہ بھلی اپنی قبروں میں زندہ ہے یا نہیں، کیا ان کی مزارات پر جانا جائز ہے یا نہیں، اور وہاں جا کر دعا مانگی جائے جائز ہے یا نہیں، ہمارا ایمان اس بارے میں کیا ہونا چاہیے. سوال سمجھ گیا. اور ایک یہ فرماتے ہیں کہ ہر جمعہ کو تھوڑا تھوڑا بیان کر دیا کرے دجال کا آنا اور اس کا مرنا اور حضرت امام مہدی کا تنظیم لانا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اور عذاب قیامت کا قائم ہونا اور قیامت کی پہلی خبریں ساری بیان کریں. سوال سارے آپ سنیں گے. اب تفصیل بات جواب سے خدمت ہوتا ہے. اب آپ ضرور شریف آنے چاہے عقائد شریعہ اللہ سب کو بخشش عطا کرنا ہے. پہلے آپ عقیدہ سمجھیں، اس کے بعد پھر یہ مسئلہ حل ہوگا. ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، جسے ہم جب میں اہل سنت والجماعت کہوں نا، اس سے مراد حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی چاروں کے باتیں ہوتی ہیں. ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے ہمارے عقائد ہیں یہ سمعی ہیں، عقلی نہیں ہیں. آپ سے بات سننے سے نہیں کرنا. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے عقائد حقہ ہیں ہم اہل سنت کے تمام عقائد سمعی ہیں، عقلی نہیں ہیں. اب یہ بات سمجھے گا. اس سے مراد یہ ہے کہ جو قرآن حدیث سے ہم سنیں گے وہ ہمارا عقیدہ ہوگا، اگر کتابیں اپنے عقیدے کو نہیں لائیں. آئی بات ہے. اب ہمارے نبی نے فرمایا قیامت حق ہے، ہم نے کہا قیامت حق ہے. آپ نے فرمایا عذاب قبر ہے، ہم نے کہا عذاب قبر حق ہے. آپ نے فرمایا سوال نکیرین قبر میں ہوگا، ہم نے کہا نکیرین کا سوال حق ہے. اور حشر کے میدان میں حساب و کتاب ہوگا، ہم کہتے ہیں حشر بھی حق ہے، کتاب بھی حق ہے، اجراء بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، سب حق ہے. ہم یہ مانتے کیا بات ہے. لیکن ہم عقل سے سمجھیں گے وہ شراب کیسے ہوگی، میدان عدالت کیسی ہوگا، دوزخ کیسے ہوگا، ہم عقل کا کام ہے. تو جتنے عقائد ہمارے ہیں وہ کیا ہے، سننے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، عقل کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے. اس واسطے کہ عقل ناقص ہے اور سننا کامل ہے. اس واسطے کہ نبی کی بات جو سامنے آئے گی تو عین حق ہے، چاہے ہمارے عقل میں آئے یا نہ آئے. ہمارا عقل ہماری نجات کا مدار نہیں ہے، ہمارا تو سننا نجات کا مدار ہے. اب آپ سمجھے گا. اب آپ اس طرح کہ جو عقیدہ حضور علیہ السلام بیان فرمائے کہ ہمارا کیا ہوگا اور پر ایمان ہوگا، چاہے عقل میں آئے گا یا نہ آئے. اور یہ کمال تو صحابہ کرام نے کہا. صلح حدیبیہ کا موقع ہے نا، کفار نے کہا کہ جو آدمی اگر یہاں سے بھاگ کر تمہارے پاس جائے گا اس کو ہمارے پاس لوٹانا ہوگا. حضور نے فرمایا قبول ہے. اور پھر یہ کہا اگر تمہارا کوئی آدمی وہاں سے یہاں آ جائے دین چھوڑ کر تو ہم واپس نہیں کریں گے. حضور نے فرمایا یہ بھی قبول ہے. ایسی سخت شخص حضور قبول فرما رہے ہیں. اس سال تم جملہ نہیں کرو گے، اچھا اس سال نہیں کریں گے. آئندہ سال آؤ گے تو تمہیں صرف 3 دن یہاں رہنے کی اجازت ہوگی اور یہاں زیادہ ٹھہر نہیں سکیں گے. فرمایا بالکل ٹھیک ہے، نہیں ہوگا. تلواریں تمہاری میانوں کے اندر ہوگی، کبھی تلوار مظاہر نہیں کرنا ہوگا. حضور نے فرمایا ایسے ہی ہوگا. اب حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا رسول اللہ یہ بڑی شرطیں ہیں. فرمایا کب تصدیق کروں، میں کیوں کہہ رہا ہوں. فرمایا آپ نہ فرمایا کسی صحابی نے یہ نہ فرمایا کہ انہوں نے پوچھی ہے. اور آپ نے درجہ واضح فرمایا کہ جو مسلمان واپس لائیں گے وہ یہاں بھی ان کے چھوٹوں اور بڑوں کے اندر اسلام کی بات پہنچائے گا، کیا بنے گا.
جو وہاں سے نعوذ باللہ مرتد ہو کر آئے گا ہم اس کو رکھیں گے نہیں جب وہ ہمارے قاتل ہی نہیں تھے. اس کے بعد پتہ چلے گا ہماروں سے کیا کئی باتیں زندگی کی. تو اس بات سے عرض یہ ہے بات کا ہے عقل میں یا آئے یا نہ آئے. ایمان کس کا نام ہے کہ ایمان بالغیب کہ ہم نے ہر چیز کو غیب کے ساتھ ماننا ہے. ہم نے مشاہدے کے ساتھ نہیں ماننا. جب مشاہدہ ہوگا تو ایمان قابل قبول نہ ہوگا. اور موت کے وقت جب مشاہدہ ہوتا ہے تو فرعون کیسے متقدم بھی کہتے اللہ تو ایک ہے. تو اب کہہ رہا ہے اب تیرے کو ایمان قبول نہیں ہے تو پہلے مجھ سے نہیں میں لیتا. ایمان اس وقت قبول ہے جب غائب ہو اور عقل میں نہ آئے. اور جتنے ہمارے عقائد ہیں تو عقائد کو کیا کہا جاتا ہے سمعیات. ان کو عقلیات نہیں کہا جاتا کہ ہم تمام عقیدے ہمارے سنے. اب ہم نے حدیثوں کے اندر جو میرے نبی نے فرمایا تو ہم نے سنا سنایا پڑھایا ہمارے تک یہ بات پہنچی. ہمارا عقیدہ کیسے ہوگا جیسے میرے نبی نے فرمایا. چاہے عقل میں بات آئے یا کبھی نہ آئے. اور عقل سے جو چیزیں بنتی ہیں نا ان کو کہا جاتا ہے نظریات. نظریات بدلے کرتے ہیں. آپ کا نظریہ کچھ ہے میرا کچھ ہے دوسرے کا کچھ ہے تیسرے کا کچھ ہے. آپ کا رہتا وکیلوں کا رہتا اور بازویوں کا رہتا باز اگلے والوں کا رہتا ہر ایک کا رہتا. نظریات رہتا ہوتے ہیں. عقائد پر اجماع ہے جہاں کوئی حل نہیں کرتا تو لہٰذا عقائد پر عقل لانے کی ضرورت نہیں ہے. عقائد پر نقل متبادل اور حضور کی بات بھی کافی کہیں لانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ آئیں ہمارے عقیدے کے اندر یہ ہے جس قبر کو ہم جس کے اندر ہم میت کو دفن کرتے ہیں نا اس قبر ہی کے احکام ہیں. یہ نہیں کہ یہ تو قبر رہتا ہے علیین والے علیین میں چلے جائیں گے سجین والے سجین میں چلے جائیں گے. ایسی نہیں بات. علیین اور سجین کے جو خدا فرماتا ہے وباطا جمع علیون کتاب پر وہ ہوتے ہیں جب تک جہاں نام لکھے جاتے ہیں دفتروں کے درگاہوں میں ٹھکتا ہے لکھا ہوتا جاتا ہے. تو بڑے آگا اس واسطے وہاں جو علیین والے ہیں نا ان کا نام لکھا جاتا ہے اور سجین والوں میں سجین کا نام لکھا جاتا ہے. اللہ ہم سب کو سجین سے بچائے. تو اب عرض یہ ہے یہی قبر ہے جس کو میرے نبی نے اسی قبر میں آرام ہوتے ہوئے دیکھا. جو آپ نے اسی کے اوپر دو حضور کی چھڑیاں رکھی تھی کہ جب تک یہ ذکر کرتی رہے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا شاید اللہ تعالیٰ جب آپ کی تقریم کر دے جب تک یہ خوش نہ ہو. تو میرے نبی نے انہیں قبروں پر رکھا تھا. وہاں آپ 14 کے اوپر جو حاضر کے اندر نہیں کہتے ہم دنیا میں رکھ رہے تھے تمہارا قبر کہیں کا لوگ ہے. اور جب ہم جاتے ہیں قبرستان میں کیا کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور انتم شرفنا ونحن بالسلام. ہم یہ کہتے ہیں کہ اے سلام ہو تمہارے پر اے اہل قبر اے قبر والوں تمہارے پر سلام ہو. تو اب ہم جا کر ان کو سلام کہتے ہیں. بنا سلام جب وہ سنتے نہیں تو سلام کرنے سے مقصد کیا ہوگا؟ کیسے ویسے سلام کہتے رہ جائیں گے تو بڑے آدھا اس سے سلام کہنا بھی یہ ضروری کا میرے نبی نے فرمایا. اور پھر میرے نبی نے خود سلام فرمایا. جب آپ اس سفر کے مہینے میں بیمار ہوئے آخری کچھ تھا سفر کا تو اسی رات جب آپ کے سر میں درد آیا ہے اس رات آپ جنت البقیع میں قبرستان والوں کو سلام کر کے دعائیں کر کے حضور اس کے بعد تشریف لے گئے. اگر قبروں پر جانا ٹھیک نہیں جا تشریف کیوں کیا کرے گا تو آخری پر کیا ہوگا. آپ اس پر بہت سمجھائے نا کہ نبی کا آخری عمل کیا ہوتا ہے. جب بات کریں گے حدیث منسوخ ہو گئی. اب اس کو منسوخ کون کرے گا کہ ادھر آپ تشریف لائے 13 دن کے بعد دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. پہلے آپ جا کر میدان عہد والوں کے پاس تشریف لے گئے اور شہداء کے حق میں دعا فرمائی. پھر آپ جنت البقیع میں تشریف لائے اس سے آپ لوٹے تو آپ کے سر مبارک میں درد ہوا. 13 دن آپ بعد میں زندہ رہے. اب ان 13 دن کے اندر کوئی حدیث قبرستان جو روکنے والی نہیں ہے تو بڑے آرا اسی پر ہمارا عقیدہ ہوگا. اور میرے نبی نے یہ پھر کیا تو آپ کا قبرستان میں جانا اس چیز کی دلیل ہے. اور اگر کچھ نہیں تو حضور وہاں کیوں تشریف لے گئے. جب وہاں کچھ نہیں ہوتا قبرستان میں جہاں پر پڑھائی نہیں پتہ نہیں کہا ہے پتہ نہیں کہ حضور کو تشریف لے گئے. اور پھر یہ فرمایا جب تم قبرستان میں جاؤ تو کسی قبر پر ایسے دیکھنے لگاؤ اس کو سخت اذیت ہو رہی ہے. کسی قبر پر تمہارا پاؤں نہ آئے اس واسطے کہ تمہارا پاؤں انگاروں پر آ جائے. اس سے بہتر ہے کہ کسی میت کی قبر پر تمہارا پاؤں آ جائے. اب جب قبر کے اندر کوئی چیز پڑی ہے جبھی حضور نے بنا فرما رہے اگر کچھ بھی نہیں مانا جاتا نہیں رکھے گا سڑکوں کی جہاں سنگے چلتے وہاں منا فرمانے لے کے جانا. تو بڑے آدھا
معلوم یہ ہوا کہ قبروں کے اندر کچھ ہے، اور پھر میرے نبی نے بعد سے فرما دیا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، اور حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا۔ تو اس میں آپ نے واضح فرما دیا کہ اسی قبر کے اندر گڑھے بھی ہیں، اور اسی قبر کے اندر جنت بھی بنتی ہے، اور یہ جہنم کا گڑھا بھی بنتا ہے۔ حضور نے واضح فرما دیا قبر یہی ہے۔ اب یہ قبر جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں زندگی سے پیدا کیا ہے، منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں کسی سے اٹھایا پیدا کیا، ومنہا فیہا نعیدکم، اسی مٹی کے اندر تمہارا اسی مٹی میں تمہیں لوٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے قیامت کے دن اسی قبر سے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا آپ قرآن فرمائے اگر اس میں کچھ نہیں ہے تو اٹھے گا کہاں سے؟ جب اللہ اسی میں داخل کر رہے اسی سے اٹھائیں گے، اور اسی سے پھر قیامت کے دن کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہی قبر ہے جس کے اندر جا کر دفن کرتے ہیں، اور قیامت تک ہمارا یہی مقصد اور ہماری یہی جگہ ہوتی ہے۔ ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ قبر ایک ایسی نعمت ہے کہ مومن کے لیے راحت کا مقام کے دنیا کی تھکاوٹ سے تھک کر گیا ہے، اب وہاں جا کر راحت کر رہا ہے، اور کافر کے لیے یہ خوفناک جگہ ہے کہ ابدی عذاب اس میں پائے گا۔ اسی قبر میں سے آگ لگتے ہوئے بھی دیکھی گئی ہے تو معلوم ہوا کچھ اندر ہے تو جبھی آگ لگ رہی ہے۔ اسی قبر میں سے ایسے ہلتی ہوئی بھی دیکھی گئی، اور اسی قبر میں سے آوازیں بھی آتی رہی کہ کسی پر عذاب ہو رہا ہے۔ اگر اس کے اندر کچھ نہیں ہے تو آج تم لگ گئی۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ ہمارے علاقہ جنگ پڑتا ہے، اور جنگ کا علاقہ دین عمل علم کے اعتبار سے اس زمین پر گیا گزرا کوئی اور علاقہ نہ ہوگا۔ یہ حالت ہے تو وہاں یعنی تمام قسم کی گندگی ہے تو وہاں پھر بھی دیکھیں ملجیت بھی جنگ میں ہے، جنگ کے اندر بھی ہے ملجیت، لیکن یہ علاقہ پھر بھی اس طرح بولنے کی جو ہے نا جنگ سے قریب والا علاقہ نیچے دریا کے کنارے پر کے کئی ہوئے لوگ ہیں۔ ایک جگہ ہے اس کے متعلق سننے میں یہ بات آئی تھی، اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ ہم سب کو بچائے، کہ ایک جادوگر تھا، ایک قبرستان موجود تھا میاں شاہدان کا، اس جادوگر کا یعنی اتفاق خدا کی قدرت موت آ گئی۔ جب اس کو موت آ گئی اس کو جا کر دفن کیا، دفن کرنے کے بعد جب باہر لوٹے ہی تھے کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک قبر سے آگ باہر نکل رہی، سارے حیران رہ گئے، کتنے ڈرے، پورے 24 گھنٹے تک آگ ہی آگ رہی، کسی کو قریب آنے کی ہمت نہ تھی۔ جب تیسرے دن آگا دیکھا تو اسی قبر کی گندگی ایسے معلوم ہوتی تھی گویا کہ یہاں کیچے پکائی گئی، جیسا کیچے کی وجہ سے پتھر کی مٹی ہوتی ہے اس کے حالت ہے۔ تو آپ اس پر غور فرمائیں، یہ جہانی شاہ آپ سے دور نہیں ہے، آپ کے قریب ہے، اس کے ساتھ ہی ایک قبرستان ہے۔ ایک آدمی جس نے میرے سامنے واقعہ بیان کیا وہ ابھی تک وہ زندہ ہے، ابھی تک وہ زندہ ہے، جس نے اپنے چشمدید واقعہ میرے سامنے اس نے بیان کیا۔ اس نے کہا کہ اس قبرستان کے اندر ایک آدمی کو دفن کیا گیا، دفن کرنے کے بعد اس کے بعد یہ ہوا دفن کر کے اگلے ٹائم دفن کر کے لوگ لگے گئے تو کچھ وقت بعد لوگ کیونکہ اس قبرستان کی جنگلات اور زمین چھوڑی ہوتی ہے، بھیڑیں بکریاں وہاں کرتی ہیں، اور جب وہاں سے گزر رہا تھا تو کچھ نے دیکھا کہ وہ نئی قبر جو ہے اس کے سر کی طرف سے پانی ایسے اوپر آتا ہے پھر نیچے ہوتا ہے، اوپر آتا ہے نیچے ہوتا ہے، ایسے پانی کو دیکھ رہا ہے، بڑا حیران لگے پانی کیسے چشمے کی طرح اوپر نیچے آ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں تھا بھیڑ بکریوں کے لیے ایک بہت بڑا یعنی بہت بڑا لاٹھی ہوتی ہے کہ اوپر طرف کو گزارے نیچے کھینچ رہے ہیں، پنجابی کو تو کہتے ہیں چھنگا۔ آپ پنجابی کو تو سمجھیں گے کون، آپ لکھنؤ کے رہتے ہیں سبھی ہم پنجابی ہیں نا، تو اس بات سے حل یہ ہے کہ وہ ایسا چل رہا تھا بہت اللہ۔ اب اس نے کیا کیا، اس یعنی اس بڑی لاٹھی کو اس کے اندر دیتا گیا، چلتا گیا نیچے چلتا گیا، وہ بہت بڑا تھا، گزرتے نیچے جا رہا ہے۔
جب وہ ایسے اٹھایا قریب ہاتھ دیا جہاں لوہے کا بنا ہوا تھا، ایسے ہاتھ اوپر اٹھایا نیچے کچھ دن بولو ہاتھ وہ ڈھنگ یہ کیا یہ پانی کے اندر اتنا بڑا ڈالا ہاتھ سے ایک دو آدمی اور آ رہے ہیں جو انہیں بلایا تھا یہ بات ہے وہ آٹا پسوانے کے لیے مشین پر جا رہے تھے. جب وہ آئے انہوں نے ایسی لکڑی ڈالی وہ بھی ایسے حلم اب سارے کے سارے 3-4 آدمی طرح کر باہر گئے اور پھر اس پر وہ برابر. اب جب اس کے لوگوں کو پتا چلا جب قریب آتے تو اب سب کے دل میں خوف بھی اور گرمی ایسے معلوم ہو گئی کہ ابھی بہت جلدی اور ماسے تک آگے بھی سب دور آ گئے اور کئی دن تک اس کا کبھی حال ابھی تک وہ آج بھی زندہ ہے. جیسے میرے سامنے بات میں کھانا خدا سے سچی روایت آپ کے سامنے لگ رہا ہوں. اب آپ بتائیں اگر اس قدر میں کچھ نہیں ہے تو یہ پانی اور یہ چیزوں کے رب کرنے کہاں آ گئے اور ایسے کن بات ہے آپ تو ارد یہ ہے. اب آپ سمجھیں تو قبر کے اندر جب میت کو رکھ دیا جاتا ہے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ امام الہند ہے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ جو اپنے علم کے اعتبار سے ان کا کوئی مثیل نہیں تھا. شاہ شدہ کے پورے حافظ تھے یعنی جتنی حدیثیں بخاری کی ہیں مسلم کی ہیں نسائی کی ہیں ابو داؤد کی ہیں اور ترمذی کی ہیں اور اس کے ساتھ ابن ماجہ ہے. ان تمام حدیثوں کے اندر شاہ عبدالعزیز حافظ ذات پر حافظ قرآن کے حافظ ہوتے ہیں اور ایسے اتنے بڑے بنی جملہ تھے کہ آپ کی روایت کی بھی کوئی اتحاد نہیں بڑے بڑے نہیں واقعات ہیں. پھر یہ ہے کہ جس طرح آپ مفتی ہمارے مومن انسانوں کے لیے تھے ایسے مفتی ان کے بھی تھے جن بھی آپ کے گھر اور آپ سے پتہ دیا کرتے تھے اور جنہوں کی آپ کے فکر کرتے جو جیسے پڑھتے جو آخری فیصلہ آپ کے پاس آتا تھا ایسی رحمۃ اللہ علیہ تھے. ایک عجیب عجیب واقعات ہے جس کا وقت نہیں کہ میں عرض کروں. حضرت شاہ عبدالعزیز نے ایک فتاویٰ لکھا جس کا نام ہے فتاویٰ عزیزیہ. فتاویٰ عزیزیہ کے اندر حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ میت کے دفن کرنے کے بعد اس کے مدرکات سارے رہتے ہیں اور اگلے سے بھی کمی ہو جاتے ہیں. یعنی دیکھنا سننا یہ سارا آگے سے بھی کمی ہو جاتا ہے. اس بات سے اب دیکھ رہے ہیں نا ہمیں آنکھیں بند کرتے ہیں کچھ نظر نہیں آئے گا, ہاتھ رکھے کچھ نظر نہیں آئے گا, آگے دیوار آ جائے کچھ نظر نہیں آئے گا, رات بند کر دیں کچھ نظر نہیں آئے گا. لیکن اس وقت قبر میں ڈالے تو بالکل سب چیز نظر آ رہی ہو جب اس کو بتی بڑھ جاتی ہے اور اس سے یعنی مدرکات تیز ہو جاتے ہیں. فرمایا اب آپ میدان دینی آپ فرش میں بیٹھے شیشے بند کر دیں تو بہت چیخے چلائے تو کہیں آواز آپ پہلے کے شیشے سے آواز نہیں آ سکتی. لیکن قبر کے اندر اوپر سے آپ السلام علیکم کہتے ہو فوراً نیچے جواب دیتا ہے چاہے ہم سن سکے یا نہ سن سکے لیکن وہ جواب ضرور دیتا ہے سلام کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان کر کے خدشات نہیں ہے اور پھر یہ فرمایا انسان کے اندر یہ سارا ایک ہمارا وجود ہوتا ہے اصلی, ایک ہے وجود نباتی. وجود اصلی وہ ہوتا ہے کہ روح داخل ہونے سے پہلے جو کچھ ہم تھے نا اس کو وجود اصلی کہا جاتا ہے اور وہ تقریباً انسان اتنا سا ہوتا ہے جتنا یہ انگلی کی بولی ہے نا اتنا اتنا انسان 4 مہینے کا ہوتا ہے. اس کے اندر اس کے ہاتھ بھی پاؤں بھی دل بھی دماغ بھی انگلیاں بھی ہولی بھی میدا بھی اور دلی بھی اور سارے وجود ظاہری باطنی سارے آرام کے قدر بھی دماغ بھی دماغ کے اندر قوت حافظہ بھی قوت حافظہ بھی آئے تمام کچھ مانا ہو جاتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے وجود اصلی. اب یہ وجود اصلی اب آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جب روح داخل ہوا تو وجود بڑھنے لگ گیا. یہ سارا